السلام علیکم۔ ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امنا عباس۔ خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ جعفر آباد پولیس کی اہم کارروائی کراچی مستونگ سمیت نصیر آباد ڈویژن کے مختلف علاقوں میں قتل، اغوا، ڈکیتی اور راہزنی کی وارداتوں میں مطلوب بین الصوبائی گروہ کے سرگنا کو 2 ساتھیوں سمیت پولیس مقابلے میں گرفتار کر لیا گیا۔ جعفر آباد محمد انور بادینی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ملزمان گزشتہ رات قومی شاہراہ پر واردات کی نیت سے ڈیرہ لیار کی جانب آ رہے تھے کہ پولیس کا ان کے ساتھ آمنا سامنا ہو گیا۔ ملزمان نے پولیس کو دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس کی جوابی فائرنگ کے بعد شیراز عرف صدام علی شیر اور عبید اللہ کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے 1 عدد کلاشنکوف، 2 عدد پسٹل اور مسروقہ موٹر سائیکل برآمد کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کراچی اور مستونگ سمیت نصیر آباد ڈویژن میں متعدد وارداتیں کرتے رہے ہیں۔ ابتدائی تفتیش کے بعد ملزمان کی نشاندہی پر مزید 3 چھینی گئی موٹر سائیکلیں اور زیورات برآمد کر لیے ہیں۔ ایس ایس پی کے مطابق ملزمان کی وارداتوں سے متعلق کراچی پولیس سے بھی معلومات لے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ مراد جمالی سے۔ بلوچستان کے گرین بیلٹ نصیر آباد کے ہیڈ کوارٹر شہر ڈیرہ مراد جمالی شرقی میں 10 سال گزرنے کے باوجود عوام گیس کی سہولت سے محروم چلے آ رہے ہیں۔ کوئی سننے اور نوٹس لینے والا نہیں۔ ڈیرہ مراد جمالی شہر کے مختلف علاقوں میں تو گیس کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ شہر میں گیس کے پریشر کی کمی اور لوڈ شیڈنگ کی شکایات کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکا۔ گیس کی عدم فراہمی پر عوام مہنگے داموں لکڑیاں خرید کر مجبوراً استعمال کر رہے ہیں۔ ڈیرہ مراد جمالی شہر میں گیس کی فراہمی کو ممکن نہیں بنایا گیا اور شہر میں گیس پریشر کی کمی اور لوڈ شیڈنگ کو ختم نہیں کیا گیا تو سخت احتجاجی تحریک کا آغاز کیا جائے گا، جس کی تمام تر ذمہ داری سوئی صدرن گیس پر عائد ہوگی۔ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب دمادم مست قلندر ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار جمعیت علماء پاکستان کے صوبائی جنرل سیکریٹری علامہ عبدالحکیم انقلابی اور ضلعی صدر غلام مصطفیٰ قرار شرقی کو گیس 2 تحریک کے سربراہ ڈاکٹر محمد یاسین زار مینگل، معروف تاجر محمد نواز مینگل، حاجی محمد نور مینگل، جنرل کونسلر عبدالحمید ابڑو سمیت دیگر رہنماؤں نے صحافیوں کے ایک گروپ سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ 11 سال کے گزرنے کے باوجود شرقی ڈیرہ مراد جمالی کے عوام کو گیس کی فراہمی ممکن نہیں ہو سکی ہے۔ کئی بار احتجاج کرنے کے باوجود عوام کو گیس کی فراہمی نہ کرنا سراسر زیادتی اور ناانصافی ہے، جس کو کبھی بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا نصیر آباد ڈویژن اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر شہر ڈیرہ مراد جمالی میں عوام کو گیس کی سہولت فراہم نہیں کرنا اچھا عمل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیرہ مراد جمالی شہر میں صبح 9 بجے سے پہلے گیس کی فراہمی پورے شہر کو بند کر دی جاتی ہے، جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لوگ بغیر ناشتہ کیے اپنے دفتر اور دکانوں پر چلے جاتے ہیں، جبکہ مختلف علاقوں میں تو گیس کا نام و نشان تک نہیں ہے اور گیس کے پریشر میں بھی کمی کی شکایات موصول ہوئی ہیں، لیکن ان کے مسائل کے حل کے لیے ابھی تک کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے متعدد بار احتجاج اور مظاہرہ کیے گئے ہیں، مگر ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ ڈیرہ مراد جمالی کے ٹوٹل 44 وارڈ ہیں، مگر کسی ایک وارڈ میں بھی مسلسل گیس کی فراہمی نہیں کی جا رہی۔ کسی وارڈ میں گیس پریشر کا مسئلہ ہے تو کسی میں بالکل ٹھیک طریقے سے گیس نہیں آتا، کسی میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے اور کسی وارڈ میں تو 11 سالوں سے گیس ناپید ہے۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج کے دوران ہمیں صرف تسلیاں دی گئیں، مگر ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا حکام بالا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ شرقی ڈیرہ مراد جمالی کو گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، گیس پریشر کی کمی کو دور کیا جائے اور گیس کی لوڈ شیڈنگ کو فوری طور پر ختم کر کے غریب عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ بصورت دیگر سخت سے سخت احتجاج کیا جائے گا، جس کی تمام تر ذمہ داریاں سوئی صدرن گیس پر عائد ہوں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔